السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال تعالی فی موضع آخر، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ معزز سامعین اور معزز سامعات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں اکٹھا ہونے کا اور ایک دوسرے سے کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں۔ میری کچھ دل کی باتیں، دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کے معاشرے کے اعتبار سے ہمارے مسلم نوجوان مرد اور خواتین کا جو کردار بدلتا جا رہا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، سدھارنے اور سدھر جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں یوں ہی بیکار نہیں بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے وقت ایک پیغام، ایک میسج دے کر کے بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے، اگر بیٹا کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، دوست کمانے کے لیے باہر چلا جائے، اور اگر کچھ دنوں تک وہ فون نہ کرے، کچھ دنوں تک اپنے ماں باپ کی حال چال نہ لے، اپنے دوستوں کی کچھ بھی خیریت معلوم نہ کرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا مجھے بھول گیا ہے، میرا لڑکا بدل گیا ہے، میرا دوست بدل گیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں انسان ایسے شکوے اور شکایت کرنا شروع کرتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے، جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں ایک پیغام دے کر کے، ایک میسج دے کر کے بھیجا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ہم دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہی ہماری زندگی کا اصل ٹارگٹ ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو ہم نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کتنی بڑی بات کہی گئی۔ یہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تمام چیزیں رب العالمین نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن ہم کو
اس دنیا کے لیے نہیں، ہم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد جو ہونا ہے کہ ہم کو جنت پانا ہے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، جنت کے اندر عالی شان گھر ہم کو پانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے جس سے ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا کی ہر ضرورت اور دنیا کی ہر چیز یاد ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا وہ پیغام جو ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ پیغام کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم روزی روٹی کے پیچھے، ہم دنیا داری کے پیچھے، مال اور دولت کے پیچھے اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہو جا رہی ہیں۔ آج یہ ہماری حالت ہو گئی ہے میرے دوست۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے عرش والے نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد میں ہم کتنا کامیاب ہیں، اور اسی مقصد کو لے کر کے صحابہ کرام کتنا کامیاب تھے۔ وہ صحابہ کرام کا اندازہ لگائیے، آج کی طریقے سے اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔ وہ بڑی پریشانیاں، بڑی غریبی، بڑی مشکلات، لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے دنیا کو کنارے رکھ دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جنت، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی، ان کی زندگی کا مقصد جنت کے اندر عالی شان گھر کا ملنا۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ایک عالی شان گھر بن جائے، گاڑی بن جائے، بہترین اچھی سیلری والی کوئی نوکری، کوئی جاب مل جائے، ہم خوش ہیں۔ میرے دوستو، جتنا رزق اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اتنی روزی ہمیں مل کر کے رہے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کوئی انسان اپنی رزق کو پورا حاصل کیے بغیر مر نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کی فکر ہم کو کرنی چاہیے، اس چیز کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو فکر آخرت کی کرنی ہے، ہم کو فکر مرنے کے بعد کی زندگی کی کرنی ہے۔ ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، جس کی فکر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے کیڑے مکوڑے جاندار ہیں نا، سب کے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور جتنا ہمارے رزق میں لکھا ہے اتنا ہی ہم کو ملے گا۔ چاہے ہم لاکھ کوشش کر لیں، چاہے ہم کتنی زیادہ محنت کر لیں، اس سے زیادہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ جو ہمارے مقدر میں ہے نا، پوری دنیا والے مل کر کے چھین نہیں سکتے ہیں، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، پوری دنیا والے مل کر دے نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ بناؤ، یہ منہج بناؤ کہ ہمارے مقدر کی روزی ہمیں مل کر کے رہے گی۔ ہماری فکر جو ہونی آخرت کی ہونی ہے، ہماری جو فکر ہونی ہے وہ مرنے کے بعد کی جو دوسری زندگی ہے اس کی فکر ہونی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف انداز سے سمجھایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، جمعہ کے دن جو سورہ پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی کا مقام تمہاری نظروں میں زیادہ ہے، لیکن اللہ کے اس کے رسول کے نزدیک آخرت کی زندگی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ باقی رہنے والی ہے۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹی زندگی کے لیے ہم پریشان ہیں۔ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ تم سمندر کے پاس جاؤ، اپنی اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈالو اور پھر سمندر سے باہر نکالو اس انگلی کو۔ اس انگلی میں جتنا پانی لگا ہے یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ محدثین نے فرمایا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انگلی میں لگا ہوا پانی بہت جلد سوکھ جاتا ہے، بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی بہت جلدی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تم کو کوچ کر کے آخرت کی طرف چلے جانا ہوگا، اور وہ جو سمندر ہے وہ سمندر تمہاری آخرت کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سمجھیے، یہ دنیا کی حقیقت بہت حقیر ہے، اللہ کی نظر میں بہت معمولی ہے، جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، مسجدوں کو ویران کیے بیٹھے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سنو۔ ہمارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، مر گیا وہ، اس کے اندر عیب بھی ہے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کون آدمی اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے گا، 1 درہم کے بدلے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی اس کو نہیں لینا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ کہا تم میں سے کون آدمی اس کو فری میں لینا چاہتا، بغیر قیمت کے، بغیر کسی ہدیہ کے ایسے ہی لینا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام تیار نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا بچہ تو مر گیا ہے، اگر زندہ ہوتا زندہ تو بھی ہم میں سے کوئی آدمی اس کو نہیں لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب سنیے، دنیا سے دل لگانے والوں، دنیا کے پیچھے مرنے والوں، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ کرام، یہ جو دنیا ہے نا، جیسے تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی فضیلت نہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے نا، ایسے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی مقام رکھتی، مچھر کا پر، مچھر ایک معمولی چیز، اور اس کا جو پر ہے اس پر کے برابر بھی اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا کا مقام ہوتا نا، تو اللہ رب العالمین کسی کافر مشرک کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیم صحابہ کرام کو محمد الرسول اللہ نے دی تھی۔ اب اس تعلیم کا نتیجہ دیکھیے، اس تعلیم کا اثر دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بدلاؤ کیسے آیا۔ اور تعلیم بھی ایسے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان زندگی گزاریں اور صحابہ کرام پریشان، نہیں، نبی نے کر کے دکھایا، نبی نے صحابہ کرام کو دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ وہ عیلا کا واقعہ جب محمد الرسول اللہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر کے الگ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پرمیشن پوچھتے اندر جانے کی۔ حضرت بلال اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آواز نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے بلال کہو میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر محمد الرسول اللہ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا، لیکن میں سفارش نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی نے کہا ٹھیک ہے آئیے۔ جب حضرت عمر اندر جاتے ہیں، سنو نبی کا مقام کیا تھا، رحمت للعالمین تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، اتنا عظیم نبی اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، لیکن ان کی زندگی کیسی تھی۔ آپ چٹائی حصیر پر سوئے ہوئے ہیں، آپ کے بدن پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول میں کیوں نہ روؤں؟ جس رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جن کا کوئی مقام نہیں ہے، عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ایک حصیر پر سوئے ہوئے ہیں، بدن میں آپ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے جنت ہو اور آخرت ہمارے لیے جنت ہو؟ نبی کا کلام دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک مسافر، ہم دنیا میں ایک اجنبی کی طریقے سے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک حدیث ہو گئی، ایک حدیث اور سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو ہم نے دیکھا آپ کے بدن پر نشان پڑے ہوئے ہیں، سور کر کے حصیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ہم صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں، نرم بستر بنا دیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا کہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو بس ایک مسافر کی طریقے سے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، تھک گئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں گے پھر چلنا شروع کریں گے۔ یہ تعلیم نبی نے دیا اور عمل کر کے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالا کہ تمہارے زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں آخرت ہونی چاہیے، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا کہا کہ تم دنیا کے پیچھے مر جا رہے ہو، تم دنیا کے پیچھے رب کو ناراض کر دے رہے ہو، تم دنیا کے پیچھے ماں باپ کو بھی الگ کر دے رہے ہو۔ تمہارے دنیا حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے دنیا والو، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں۔ تم دنیا کماؤ، دنیا کمانے سے رب العالمین نے کہیں منع نہیں کیا ہے، لیکن رب کو ناراض کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے، قرآن کو بند کر کے، ماں باپ سے دشمنی کر کے، ایسی دنیا، ایسا مال فتنہ ہے، ایسی دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے بتانا چاہوں کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا تھا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اتنا دردناک ہے نا، جب آدمی پڑھتا ہے یا غور سے سنتا ہے، البدایہ والنہایہ، سیرت کی دیگر کتابوں کے اندر اس کو بڑے شاندار
بڑے شاندار الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ بنتے ہیں تو حمص جو ہے ایک شہر کا نام ہے، وہاں کا والی، وہاں کا گورنر، وہاں کا ذمہ دار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے ہیں۔ تیار نہیں ہوتے ہیں، میں نہیں بننا چاہتا، اللہ کے واسطے مجھے ذمہ داری مت دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، آپ کو حمص کا بادشاہ بننا پڑے گا۔ اب سنو میرے دوستو، بادشاہ بن گئے، حمص کے گورنر بن گئے، سی ایم بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا تھا نا، اس تعلیم کا اثر دیکھیے۔ وہ بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے اندر، حمص کے جب حکومت کر رہے ہیں یہ، وہاں کا ایک لشکر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے جو امیر تمہارے پاس بنا کر کے بھیجا ہے وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے۔ اچھا، تمہارے حمص کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں، مسکین فقیر ہیں، ان کی ایک فہرست بنا کر کے مجھے دیجئے۔ چنانچہ وہ جو چند افراد گئے تھے نا امیر المومنین حضرت عمر سے ملنے کے لیے، انہوں نے ایک فہرست بنائی، اور اس فہرست میں جو حمص کا بادشاہ ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا نام لکھا ہے سعید بن عامر۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہا یہ سعید کون ہے؟ کہا امیر المومنین یہ آپ کا بنایا ہوا بادشاہ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے کہ جو سی ایم ہو، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، اس کی یہ حالت کہ وہ فقیروں کی لسٹ میں نام اس کا آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 درہم دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے سعید بن عامر کو میرا سلام کہنا، اور کہنا یہ جو 1000 درہم ہے اس کو میں تحفے میں دے رہا ہوں۔ سنو میری ماؤں اور بہنوں، آپ بھی سنو، خواتین نبی کے زمانے کی صحابیہ کیسے رہا کرتی تھی، صحابہ کے بیویاں صحابیات کا ایمان کیسے تھا۔ جب دستک دیتے ہیں، سعید بن عامر باہر نکلتے ہیں تو سلام سناتے ہیں لوگ کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے 1000 درہم دیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر کی زبان سے نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر جسٹ ہم ہوتے اس جگہ پر تو کتنا خوش ہو جاتے، ارے واہ 1000 مل گیا ہے، مزہ کریں گے۔ لیکن سعید بن عامر کی زبان سے کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی گھبرا گئی، کیا ہو گیا؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا مسلمانوں کی جماعت ہار گئی ہے؟ کہا نہیں، اس سے بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ آج دنیا کا فتنہ چل کر میرے گھر میں آ گیا۔ اس مال کو فتنہ کہا کہ فتنہ میرے گھر میں آ گیا ہے۔ بیوی کتنی نیک تھی، بیوی نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ جو 1000 درہم ہے ہم کسی غریب کو، کسی لاچار کو صدقہ کر دیں گے۔ اور تاریخ کے اندر آیا کہ پھر ایک لشکر جو جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا اٹھا کر کے لشکر کو دے دیا، خلاص۔ دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کرام کو تیار کیا اللہ کے رسول نے۔ اچھا اور دیکھیے، سنیے میری ماؤں اور بہنوں، ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے، کہاں؟ حمص کے اندر آئے،
वहां की कैफियत देखने के लिए, वहां की जांच करने के लिए, जांच करने के वक्त जो दरबार, जो ऑफिस था, अमीरुल मोमिनीन एक तरफ बैठ गए और वहां के गांव के लोग एक तरफ बैठे हुए हैं। कहने लगे कि ऐ गांव के लोगों, जिसको मैंने तुम्हारा बादशाह बना करके भेजा है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुमने कैसे पाया उनको? क्या कहा? गांव के लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जिसको आपने बादशाह बना करके भेजा है, उसके अंदर 4 शिकायतें, 4 शिकायतें किया है लोगों ने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो मेरा हुस्ने ज़न है सईद के ताल्लुक से, ऐ अल्लाह तू उसको बरकरार रखना। चुनांचे हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद कहते हैं, ऐ सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारे खिलाफ लोगों की शिकायतें हैं, तुम उनके सवालों का जवाब दो। सुनो मेरे दोस्तों, आज हमारे पास थोड़ा पैसा हो गया, थोड़ी दौलत आ गई, हमारे जीने का, हमारे जिंदगी गुजारने का, हमारे लाइफ स्टाइल बदल जाती है। हम छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते, छोटे लोगों से बात नहीं करते। हमारे इल्म की वजह से, हमारे हुनर की वजह से, हमारी दौलत की वजह से हमारा किरदार, हमारा अखलाक बदल जाता है। वो सहाबे किराम किस मिट्टी के बने थे कि दुनिया से उनको इतनी बेरग़बती पैदा हो गई, दुनिया से कभी उन लोगों ने दिल नहीं लगाया। सुनिए, 4 शिकायतें हुई। पहली शिकायत, गांव के लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने जिसको बादशाह और खलीफा बनाया है ना, ये सुबह देर से ऑफिस में आते हैं, सूरज निकलने के बाद देर से पहुंचते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ सईद बिन आमिर, इनके सवाल का जवाब दो। कहते हैं सईद बिन आमिर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे दिल की बात, मेरे घर की बात मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर आज मैंने छुपाया तो ये पूरी की पूरी उम्मत मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी, इसलिए आज हकीकत बताने जा रहा हूं। हकीकत क्या है? मेरे घर में कोई खादिम नहीं है और मेरी बीवी बीमार रहती है। सुनो दोस्तों, हम बीवियों का साथ नहीं देते, हम बीवियों के काम में हाथ नहीं बटाते। वो हिम्स का गवर्नर है, सीएम है, बादशाह है, वाली है, वजीर है, मालिक है, लेकिन बीवी बीमार है, घर में कोई नौकर नहीं काम करने वाला। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाता हूं, अपने घर की सफाई करता हूं और फिर उसके बाद मुझे घर का सब सामान तैयार करने के बाद ऑफिस पहुंचने में लेट होता है। इस वजह से मैं ऑफिस लेट से पहुंचता हूं और दूसरी कोई वजह नहीं है। मैं देर तक सोता नहीं, फजर पढ़ करके जा करके कि सूरज उठ जाएगा, 10 बजे जाएंगे नहीं। मेरे घर की ये मजबूरी है, परेशानी है। इतना बड़ा सीएम, इतना बड़ा वजीर, घर में कोई खादिम नहीं है, खुद काम कर रहा है। कहा अच्छा ठीक है। लोगों ने कहा दूसरी शिकायत क्या किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये रात के अंदर हम में से किसी का सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हम कोई कोशिश करें तो भी रात को हमारे कहने पर ऑफिस नहीं आते हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि सईद जवाब दो। कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, दिन का जो वक्त है मैंने अपने रियाया के लिए खास कर दिया है और रात का वक्त मैंने अपने रब के लिए खास किया हुआ है। मैं रात में अपने रब की इबादत करता हूं। रात में मैं तमाम चीजों से फ्री होकर के, तमाम चीजों से बाइकाट होकर के मैं अपने रब की इबादत में, नफिल में, तहज्जुद में, तिलावत में, जिक्र और अज़कार में लगा रहता हूं। उसके बाद तीसरी शिकायत सुनिए, दुनिया के पीछे अपनी जिंदगी गुजार करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, कुरान से दूर होने वालों,
سنو حمص کا گورنر، تیسری شکایت ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہفتے میں ایک دن یہ انسان آفس نہیں آتا ہے، ایک دن یہ آفس نہیں آتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ سعید ان کے سوال کا جواب دو۔ کہنے لگے اے امیر المومنین، میرے پاس صرف ایک جوڑی کپڑا ہے، ایک جوڑی کپڑا، جس کو ہفتے میں ایک دن اسے دھلتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور اس لیے اس دن نہیں آ پاتا میں۔ اب اندازہ لگا آج ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کے ہمارے کتنے کپڑے بھرے پڑے ہیں، مہینوں تک پہنتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندازہ لگائیں ایک بڑا بادشاہ ہو کر کے دنیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہے، ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ یہ تعلیم نبی نے دیا، نبی نے عمل کر کے دکھایا، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ چنانچہ چوتھی شکایت کیا ہوئی کہ اے امیر المومنین، یہ آفس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جو واقعات ایمان لانے کے بڑے دردناک تھے، سعید بن عامر سے کہا امیر المومنین نے ان کے سوال کا جواب دو۔ سعید کہتے ہیں اے امیر المومنین، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑتا ہے، کوئی مرغی کی بیماری، پڈس کی بیماری نہیں ہے۔ اے امیر المومنین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت خبیب کو جب مکہ کے لوگوں نے پھانسی پر لٹکایا تھا، وہ زندہ تھے، ان کے جسم میں تیر اور تلوار چبھائے جاتے تھے، ان کے جسموں سے خون کے فوارے نکلتے تھے۔ اے امیر المومنین، میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اے امیر المومنین، جب وہ منظر میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس وقت حضرت خبیب کی مدد کیوں نہیں کی۔ جب وہ منظر سوچتا ہوں اے امیر المومنین، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جو میرا ارادہ، جس حساب سے میں نے حضرت سعید کو یہاں پر بھیجا تھا، حضرت سعید اس پر پورے نکلے، اور پھر اس کے بعد 1000 درہم دوبارہ دیا کہ جا کر کے اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ جب گھر لے کر کے جاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا اگر آپ ایک خادم ہمارے لے آتے تاکہ ہمارے گھر کے دیگر کارج اور کام میں ہاتھ بٹاتے۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ بیگم، کیا اس سے بہتر چیز میں آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیوں نہ ہم اس چیز کو دوسروں میں بانٹ دیں تاکہ اس کا اور بھی زیادہ ثواب اور صدقہ کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں کتنی پریشانی ہے، کتنی پریشانی ہے، پھر بھی صدقہ خیرات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے 2 مرتبہ دیا، 2 مرتبہ بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ، ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جب بات آ گئی ہے نا تو حضرت عمر کے پوتے کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ سالم نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے سالم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں بڑے سادے لباس میں۔ امیر المومنین جانتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہوا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا گیا کہ جو لباس انہوں نے ڈالا تھا تقریباً صرف 13 درہم کا تھا۔ ہمارے انڈیا کے اعتبار سے جیسے 13 روپیہ ہوتا نا، ویسے 13 درہم کا تھا وہ، اور اپنے ہاتھ میں جوتا پکڑ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ہشام بن ملک بادشاہ ہے،
کسی نے کہا کہ دیکھو یہ امیر المومنین حضرت عمر کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور خوشی سے جاتا ہے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہتا ہے کہ دیکھیے میں مسلمانوں کا بادشاہ، میں ہشام بن عبد المطلب، میں آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جو مدد چاہیے مجھ سے بتائیے۔ میرے دوستو کیا ایمان تھا ان کا، کیا تربیت تھی، سنو جواب کیا کہتے ہیں سالم اس ہشام بادشاہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اور میں اپنی ضرورت اللہ کو چھوڑ کر کے آپ سے مانگوں، اس پر مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا کہ لوگ میرے گھر کے پاس لائن لگاتے ہیں، آج میں اس کے پاس جا کر کے کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب ایسا آتا ہے۔ خیر انتظار کرتا ہے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ، جب عمرہ کر کے، جب طواف کر کے خانہ کعبہ کے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہشام بن عبد الملک جا کر کے پوچھتا ہے کہ اب تو خانہ کعبہ کے باہر آ گئے ہو، خانہ کعبہ سے نکل گئے ہو، اللہ کے گھر کے باہر چلے آئے ہو، اب اگر کوئی مدد میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ سالم نے کیا جواب دیا؟ آخرت کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کی مدد؟ کہا کہ دیکھو آخرت کی مدد تو میں اپنی نہیں کر سکتا تو آپ کی کیا کروں، اپنی نہیں کر سکتا تو آپ کی کیسے کروں؟ دنیا کی کوئی مدد ہو تو مجھے بتائیے، جو بھی کہو گی پورا کروں گا۔ سالم نے کیا جواب دیا؟ کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ کیسا ایمان ان کا رہا ہوگا، اس دنیا سے اتنا بے رغبت کیسے رہ سکتے تھے وہ، یہ دنیا ان کی نظروں میں اتنی حقیر کیسے تھی؟ کیا جواب دیا؟ اے بادشاہ، جب یہ دنیا بنانے والے سے میں نے دنیا نہیں مانگا تو تجھ سے کیا مانگوں؟ تو اس دنیا کا کیا ہے، تیرے ملکیت میں کیا ہے، تو کیا دے گا مجھے؟ جس نے یہ آسمان زمین پوری دنیا بنایا نا، جب میں نے دنیا بنانے والے سے دنیا نہیں مانگا تو میں تم سے کیا مانگوں؟ دنیا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ہشام اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا، پہلی بار اس کی زندگی میں کسی ایسے آدمی سے پالا پڑا ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں سالم، اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ دنیا ان کی نظروں میں تھی۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم دنیا پانے کے لیے نہ حلال نہ حرام، نہ سود نہ بیاج، کسی نہ کسی طریقے سے بس پیسے آنا ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں سود لے کر کے، گاڑی خریدتے ہیں سود لے کر کے، ہر چیز میں سود سود سود، ہم کو دنیا 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 بس۔ میرے دوستو، ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہا، ربیعہ تم کو جو مانگنا ہے مانگ لو، عرش والا تم کو آج تمہاری ہر ضرورت پورا کر دے گا، رب العالمین تمہاری ہر مراد کو پورا کرے گا۔ اگر یہ آفر ہم کو اور آپ کو ہو جائے، کوئی آدمی آ کر کہہ دے آج جو مانگنا ہے مانگ لو، ہماری کیا خواہش ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں، ایک عالیشان گھر، ایک گاڑی بہترین، یہ ہماری خواہش ہوگی۔ لیکن ربیعہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، میں جنت میں بھی ایسے آپ کا خادم، آپ کا نوکر بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ سوچ کیسے تھے وہ؟ دنیا نہیں چاہیے۔ دوسری مرتبہ پوچھا اور کچھ مانگ لو، نہیں بس۔ تیسری مرتبہ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ کے رسول، مجھے صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرو، کثرت سے، فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم کثرت سے نفل نمازیں پڑھ کر کے میرا ساتھ دو اور جنت میں میرے ساتھی بنو۔ ایسے واقعات حدیثوں کے اندر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔
میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے نا وہ گوبر کا ایک کیڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھیت وغیرہ میں کہ وہ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے اور گوبر کے پاس ڈھونڈتے ہوئے جاتا ہے. وہ دن بھر اس گوبر کو گولا بناتا ہے اور گولا جب بن جاتا ہے نا اس کو گھسیٹ کر کے ڈھکیل کر کے وہ اپنے سوراخ کے پاس لاتا ہے اور اس سوراخ کے اندر اس گوبر کے گولے کو لے کر کے جانا چاہتا ہے لیکن سوراخ چھوٹا رہتا ہے اور گولا بڑا رہتا ہے. وہ سوراخ کے اندر نہیں جاتا. بڑی کوششیں کرتا اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا, وہ گوبر کا گولا جو دن بھر محنت کر کے اس نے بنایا تھا نا اس کو چھوڑ کر کے ایسے اندر چلا جاتا ہے. یہی حالت میری اور آپ کی ہونے والی ہے. یہ دنیا چاہے جتنا کما لو, چاہے جتنا حاصل کر لو, لیکن یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. یہ گھر, یہ زمین, جائیداد, سائیڈ, بزنس جتنے بھی ہیں سب باہر رہ جائیں گے. ہم کو اکیلے جانا پڑے گا قبر میں. ہمارے ہاتھ کی گھڑی, ہمارے انگلیوں کی انگوٹھی, اس کو بھی نکال لیا جائے گا. کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ جیسے آئے تھے ویسے خالی ہاتھ جانا پڑے گا. اس لیے دنیا سے اتنا دل مت لگاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے. دنیا سے اتنا دل مت لگاؤ کہ اپنا جو مقصد حقیقی عبادت کرنا ہے اس عبادت کو بھول جاؤ. میرے دوستو, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب پڑھا جاتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنا رئیس, اتنا بادشاہ, اتنے اعلی قسم کا لباس, خوشبو اتنی قیمتی, جب خوشبو لگا کر کے نکلتے تو گلی سے لوگوں کو پتا چل جاتا. عورتیں کہتی کہ مصعب بن عمیر اس راستے سے گزرا ہوا ہے. اتنی ناز و نعم میں زندگی گزری تھی, باپ کا انتقال ہو گیا تھا, چچا جان نے پرورش کیا, لیکن جب اسلام لائے پورے کپڑے چھین لیے گئے. وہ ٹاٹ, وہ بوریا, اس کو لپیٹ کر کے محمد الرسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے. زندگی کیسے بدل گئی. جب تک ایمان نہیں تھا دنیا سب سے شاندار تھی ان کی. جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا پوری دنیا کی دولت ختم, جو عالی شان لباس تھے خلاص, خوشبو ختم. اور جانتے ہیں جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو جب ان کو کفن کے لیے لے کر کے گئے تو ایک معمولی, ایک چھوٹی سی چادر ملی جس سے ان کا بدن ڈھکا نہیں جا رہا تھا. پیر کو چھپاتے تو سر کھل جاتا, سر کو چھپاتے پیر کھل جاتا. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے سر کو چھپا دو اور ان کے پیر پر ازخر گھاس کو رکھ دو. ازخر گھاس ہوتی ہے خوشبو والی, اس گھاس کو رکھ دو اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کیسے صحابہ کرام نے اس دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور سنو اللہ کے رسول کا فرمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں, تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد بہت زیادہ ہوگی, تعداد بہت زیادہ ہوگی. جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا اس سے زیادہ, لیکن ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا, وہن. تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہن کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول کا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ہم مرنا نہیں چاہتے, بس ہم دنیا ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے ہیں, جبکہ دونوں غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ, تم اگر شیشہ بند قلعے میں رہو گے تو بھی موت تمہیں آ کر کے رہے گی, مرو گے.
اور یہ دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو نا، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو مل کر کے رہے گا، اس سے پہلے تمہیں موت بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمارے جینے کا مزاج بدلا ہوا ہے، ہمارے زندگی گزرنے کا منہج بدلا ہوا ہے، ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہو گئی ہے، ہم اس پیغام کو بھول بیٹھے ہیں جو رب العالمین نے اس دنیا میں آنے کے وقت دیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگو تم دنیا میں جا رہے ہو، تم دنیا میں جا کر کے میری عبادت کرنا، عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا تمہاری ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہاری ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس دنیا میں، سنیے غور سے، جس دنیا میں سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اسی دنیا سے ہم اتنی محبت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سزا کے طور پر جیسے انسان کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، ایسے حضرت آدم علیہ السلام کو عرش والے نے، رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اس دنیا سے ہم اتنی محبت کہ اللہ رب العالمین کو بھول جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دور چلے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو ویران کر دے رہے ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، عرش والے نے، نبی نے، صحابہ کرام نے یہ ٹارگٹ دیا ہمیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، تمہاری دنیا کی زندگی ایسے ہونی چاہیے جیسے مسافر آدمی، اجنبی آدمی، ہم سفر میں جاتے ہیں، ہمارے ضروری چیز رہتی ہیں، بس خلاص، اتنی عالی شان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا 4-5 منزلہ گھر ہو، 1-2 گاڑیاں ہو، 2-4 لاکھ بیلنس، یہ ہماری فکر۔ چاہے رب ناراض ہو جائے، چاہے مسجدیں ویران ہو جائیں، چاہے قرآن جو ہے وہ ایسے پڑا رہے، دوست احباب دور ہو جائے، مشکل نہیں ہے دنیا ہونا۔ میرے دوستو سوچ بدلو، اپنے زندگی کا جو جینے کا انداز بدلو، اور جس مقصد کے لیے رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سنو، قرآن نے، اللہ رب العالمین نے، نبی نے، حدیث نے کبھی بھی دنیا کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لوگو اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ تو ہماری دنیا کو اچھی بنا اور ہمارے آخرت کو اچھی بنا، لیکن آخرت کو برباد کر کے دنیا اچھی بنانا غلط ہے، آخرت کو نقصان پہنچا کر کے اچھی دنیا بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنا، دکان کھولنا یہ حرام ہے، عرش والا کہہ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے کہ اذان ہونے کے بعد تم تجارت نہیں کر سکتے ہو، تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو گے۔ میرے دوستو آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے، لیکن کچھ مسلمان جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت بھی ہماری صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے، عبادت کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو قرآن سے ہو یا حدیث سے ثابت ہو، جو فرمان الہی ہو یا قول رسول ہو۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر کوئی عبادت انجام دے رہے ہیں اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، وہ عبادت بیکار ہے۔ اب اس قانون کے اعتبار سے
آپ گنتے جائیں بہت ساری عبادتیں شریعت کے اندر ملا دی گئی ہیں، بہت ساری عبادتوں کو شریعت کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے جس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے نہ حدیث سے کوئی ثبوت ہے۔ ایسی عبادتوں کے کرنے والے کو ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ عبادت کی مقدار کو، عبادت کی کیفیت کو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ مقدار اتنا ہی نماز پڑھنا ہے جتنی نماز نبی نے پڑھ کر کے دکھائی ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی کہا ہے، اور ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے نبی نے پڑھ کر کے دکھایا ہے۔ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، جنازے کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اذان اور اقامت اگر کوئی کہے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، وہ نہیں مانا جائے گا۔ جب سورج یا چاند کی گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت ہم ایک رکعت میں 2 رکوع کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن سے، اللہ کے رسول سے اس چیز کا ثبوت ہے۔ تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور ہمیں عبادت کیسے کرنا ہے؟ عبادت ویسے کرنا ہے جیسے نبی نے کیا تھا، عبادت ویسے ہی اسی منہج پر اور اتنی رکعت کرنی ہے جتنی رکعت اور جس منہج پہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ جنازے کی نماز کھڑی کھڑی پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، ہم کو بھی کھڑے کھڑے نماز پڑھ کر کے سلام پھیرنا ہوگا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اگر کوئی انسان مغرب کی نماز کو 4 رکعت پڑھ لے تو حرج کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنے چاہ رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم کیوں نماز پڑھنے چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ کہا نماز پڑھنے پر نہیں، نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو گناہ دے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ اندازہ لگائیے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا مقام ہی چھوڑو، جو نماز پڑھ رہے ہیں نماز ان کے لیے جہنم ہے۔ کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز چکا چکا کر کے پڑھتے ہیں، ایک وقت کی پڑھے تو دوسرے وقت کی چھوڑ دیے، یا جماعت سے تاخیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیر ترکتہ وشرکہ۔ آج ہماری کتنی عبادتیں ایسی ہو رہی ہیں جو شریعت کے خلاف جا رہی ہیں، جو شریعت سے ہٹ کر کے جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ جو میری عبادت میں کسی اور کو شریک بنائے گا میں اس کو بھی اور اس کی عبادت کو دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے نماز کو اپنے منہج پر، نماز کو اپنے طریقے پر پڑھا تھا، عبادت کو سمجھا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے طریقے کو بتا دیا کہ تم کو عبادت ایسے کرنا ہے۔ قرآن نازل کر دیا، حدیث اتار دیا کہ جس طریقے سے میرے نبی نے، جس طریقے سے نبی کے ساتھی صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے، تم ایسے ہی عبادت کرو، ویسے ہی عمل کرو، اور جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے اس کو تم بھی مت کرو۔ حضرت ابو حذیفہ کا ایک قول بڑا پیارا ہے، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے تم بھی ان عبادتوں کو مت کرو۔
آپ اندازہ لگائیے آج ہم جو عبادت کر رہے ہیں نا، اس عبادت میں کتنا کھوٹ ہے، کتنا غلط راستے پر ہم جا رہے ہیں، اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہیں پر نہیں فرمایا اکثر عملا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کتنی اچھی عبادت لے کر کے آتا ہے، احسن کتنا پیارا عمل لے کر کے آتا ہے، کتنا زیادہ نہیں، کم رہے لیکن سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، نبی کے مطابق اسی طریقے سے رہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ بہت زیادہ کر کے جائیں لیکن شرک ہے، بدعات ہے، نبی کے طریقے کی مخالفت ہے، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ عبادت سے بات چل رہی ہے تو جو عبادتوں کا طریقہ بتایا گیا وہ 3 طریقے بتائے گئے۔ کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے بتایا کہ جب تمہیں عبادت کرو تو سجدے میں اپنے کوہنی کو اپنے بدن سے، اپنے پیٹ سے الگ کرو، اٹھا کر کے رکھا کرو۔ جب کہہ کر کے فرمایا کھانا کھاؤ بسم اللہ کہو، یہ کہہ کر کے جو کہا ہے یہ حدیث قولی ہے، یہ قولی عبادت اللہ کے رسول نے کہہ کر کے اس سنت کو بتایا ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو نبی نے کر کے دکھایا ہے، جیسے صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کو تقریری عبادت کہا جاتا ہے، نبی کی موجودگی میں اس عبادت کو انجام دیا گیا ہو اور اس عبادت کے انجام پر اللہ کے رسول خاموش رہے ہو، اس کو تقریری عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز ختم ہونے کے بعد باہر جا کر کے 2 رکعت سنت پڑھنے لگے تو نبی نے کہا کہ فجر کی 2 رکعت بس کافی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھا تھا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی خاموش ہو گئے۔ اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے یا سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ ایک جنگ میں گئے تو ان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ کہتے ہیں موسم بڑا ٹھنڈا تھا، میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دیا۔ جب واپس آ کر کے میں نے نبی سے کہا تو نبی نے کہا کہ تم نے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دیا۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ جب یہ بات حضرت عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول ہنسنے لگے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ حدیث تقریری ہے، نبی کے سامنے کر کے دکھایا گیا، نبی اس پر خاموش ہو گئے، تو وہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی پروف ہے، ویسے ہی دلیل ہے جتنا نبی نے کہہ کر کے بتایا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز سے پہلے ہم سنت نہیں پڑھ سکے تو ہم نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت فجر کی نماز سے پہلے ہی سنت پڑھنا ہے، چاہے امام دوسری رکعت میں ہو چاہے پہلی رکعت میں ہو، وہ آئیں گے اور پہلے سنت ہی پڑھیں گے۔ یہ شریعت کی مخالفت ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ جب حدیث کے اندر فرمایا گیا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے ہوتے ہوئے مسجد کے اندر کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ انسان اللہ کے رسول کے کلام کے آگے
فرض نماز کے آگے یہ اپنی نماز کو قائم کیے ہوئے ہے، یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ جب نبی کے زندگی میں حدیث تقریری پیش آئی اور اس نے دلیل بتا دیا کہ جو انسان فجر سے پہلے سنت نہ پڑھ سکا ہو وہ فجر کے بعد سنت پڑھ لے، دلیل موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے ذہن میں سیٹ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، سنتوں کو جب چھوڑا جاتا ہے، سنتوں سے جب بغاوت کی جاتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا وہ نافرمان ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے بھی اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روک کر کے اپنے روزے کو توڑ دیا، روزے کی حالت میں تھے، صبح دشمنوں سے جنگ کرنا ہے، آپ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر کے روزہ توڑ دیا اور آپ کو دیکھ کر کے سب لوگوں نے روزہ توڑ دیا۔ سنیے، ابھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کیا کہا؟ ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہم جنگ بھی کر لیں گے اور روزہ بھی رکھ لیں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی کمزوری آنے والی نہیں ہے۔ ارادہ کتنا اچھا ہے، سوچ کتنی بہتر ہے کہ ہم روزہ بھی پورا کر لیں گے اور دشمنوں سے جنگ بھی کر لیں گے۔ لیکن جب نبی کو یہ بات پتا چلی نا، نبی کو پتا چلا تو نبی نے اعلان کیا وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں جنہوں نے مجھے روزہ توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ابھی تک اپنا روزہ نہیں توڑا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں عبادت کے نام پر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عبادت، اس عبادت کو چھوڑ کر کے عبادت کے نام پر کتنی الگ الگ عبادتیں لوگوں نے بنا لیا ہے۔ 3 صحابی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے اماں جان، اے مائی عائشہ، ہمارے نبی کی عبادت بتائیے، ہمارے نبی کا جو معمول ہے اس کو بتائیے۔ حضرت عائشہ نے بتایا تو ان تینوں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ کیا کہنے لگے؟ وہ تو انبیاء کے سردار ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، ہم کہاں، ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بھی آگے نیکی کرنا ہے۔ سوچئے عبادت کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک کہتے ہیں میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، اور ایک کہتے ہیں میں کبھی بھی روزہ نہیں توڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ارادے، سوچ کتنی بہترین ہے، کتنی پیاری ہے۔ روز روزہ رکھنا، رات بھر عبادت کرنا، بیوی بچوں سے دور رہنا۔ لیکن جب نبی آئے اور نبی کو حضرت عائشہ نے بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس، مسجد میں جا کر کے سمجھایا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، جس نے میرے طریقے کو ناپسند کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج فجر کی جماعت کھڑی ہے اور ہم اپنی نماز پوری کرنے میں لگے ہیں، نبی کے طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہم اپنی عبادت کرنے میں نبی کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، آج حج اور عمرہ میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو پسند نہیں کرتے۔
ہم اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور نبی کا فرمان ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرے طریقے کو ناپسند کیا، میری لائی ہوئی شریعت سے بغاوت کیا، وہ کیا ہے؟ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستوں اور بزرگوں، عبادت کے نام پر جس مقصد کے لیے عبادت، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس مقصد کے لیے عرش والے نے ہم کو بھیجا، ہم عبادت سے پیچھے ہیں، ہم دنیا کے مال حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ عبادت کے نام پر مسجدوں میں آ رہے ہیں تو وہ بھی الگ الگ رسم و رواج، الگ الگ بدعات، الگ الگ دین میں شریعت بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کیا ہے دین کے نام پر، اس کی دو قسمیں ہیں۔ غور سے سنیے، بڑی پیاری بات ہے یہ، آپ کے سمجھ میں آ گئی تو زندگی پر کام آئے گی انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے بدعت حقیقی اور ایک ہوتا ہے بدعت اضافی۔ حقیقی کا مطلب کہ اس کو بنایا گیا ہے، اور اضافی کا مطلب وہ ایک عبادت تھی، اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو بدعت حقیقی کی مثال جیسے کیا ہے کہ وہ اپنے شکل، اپنے حیت کے اعتبار سے وہ ایک نئی عبادت ہو جو نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانہ میں، نہ تابعین کے زمانے میں موجود رہی ہو۔ جیسے عید میلاد، عید میلاد نہ نبی کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ جیسے ابھی محرم کا مہینہ گیا، یہ محرم کے پنجے جھنڈے، یہ کربل، یہ کربلا، یہ سب نہیں تھا، اس کو لوگوں نے بعد میں ایڈ کیا ہے، ملایا ہے، بنایا ہے، اس کو بدعت حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جتنی بھی ہمارے معاشرے میں بدعتیں ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہیں جس کو بدعت اضافی کہا جاتا ہے۔ بدعت اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادت تھوڑا سا ثابت ہے لیکن اس کے اندر اور ملایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے چھینک مارا۔ کیا کہا؟ جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دیکھیے بدعت کیا ہو گئی؟ الحمدللہ جب چھینک آئے تب کہنا ہے، جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، لیکن اس نے اسی میں ایڈ کر دیا والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے نوجوان، ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر ثابت ہے وہیں پر، اور جہاں پر ثابت نہیں ہے وہاں پر نہیں بھیج سکتے۔ سختی سے ان کو منع کر دیا، سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ تم کبھی بھی جب چھینک آئے تو الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ نہیں بول سکتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں مسجد کے اندر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ایک حلقہ بنا ہوا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ سب لوگ کنکریوں پر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آج کل مشین آ گئی ہے کہنے والی۔ اس طریقے سے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب دیکھتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا نیا۔ وہ فوراً اپنے سے بڑے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چلیے مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر ان کو بلا کر کے لایا جاتا ہے، اور پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب نہیں ہوئے ہیں، نبی کے گھر کا برتن ابھی ٹوٹا نہیں ہے، اور تمہارے بیچ میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور تم اتنے جلدی گمراہ ہو گئے، تم اتنے جلدی ہلاک ہو گئے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر،
کہنا یہ شریعت میں بہت بڑے اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اپنے گھر کے پاس کھجور کا درخت لگا رہے ہیں، شجرکاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا گزر ہوا تو کہا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کھجور کے درخت لگا رہا ہوں، یا کھجور لگا رہا ہوں، کوئی درخت لگا رہا ہوں۔ کہا میں اس سے بہتر شجرکاری درخت لگانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ اللہ کے رسول۔ کہا تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اتنے کہو، یہ 4 کلمات کہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات کہو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے اندر 4 کھجور کے درخت لگائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار کہا ہم نے، جنت کے اندر ہمارے نام کا ایک درخت لگ گیا۔ صبح شام کی دعائیں پڑھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، آپ اس دعا کو پڑھیں گے، نبی کا فرمان ہے کہ میں ایسے بندے کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا جو اس دعا کو صبح شام پڑھتا ہے۔ آپ اتنی عبادتیں ہیں، لیکن اس کے بعد اس عبادت میں جو ایڈ کیا گیا اجتماعی طور سے مل کر کے 100 مرتبہ، یہ بدعت اضافی ہے۔ اس کا حدیث کے اندر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا شریعت کے اندر اس کی کوئی جواز کی شکل نہیں ہے۔ تو یہ بدعت اضافی کہتے ہیں اس کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے بغیر اگر ہم اس دنیا سے گئے تو ہمارا انجام جانتے ہیں، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، اور دنیا کے جتنے بدماش، جتنے نافرمان لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نمازی بن کر کے گئے، عبادت کر کے گئے، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارا مقام صحابہ کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ رکھے گا۔ آپ سن لیجئے، اس زندگی میں، عبادت میں، ہر عبادت نماز کو چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف سے کرنے کی پرمیشن دی گئی۔ ہماری طرف سے کوئی دوسرا حج کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی دوسرا عمرہ کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی دوسرا روزہ رکھ سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی دوسرا ولیمہ کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی دوسرا عقیقہ کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی دوسرا مہر دے سکتا ہے، لیکن نماز ہماری طرف سے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نماز ہم ہی کو پڑھنا پڑے گا، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر، وہ نبی کو یاد کرو جس نبی کے زندگی کے آخری لمحات تھے، جو بار بار بے ہوش ہو جا رہے تھے، جس کے سر پر بار بار پانی ڈالا جا رہا تھا، ہوش آنے پر مجھے مسجد میں لے کر کے چلو، میں نماز کو جانا چاہتا ہوں، جس نبی کی آخری وصیت یہ رہی ہو، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا نماز نماز کہتے ہوئے، اور آج ہم اسی نماز سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی نماز سے ہم دور جا رہے ہیں، اسی نماز کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اسی نماز، اسی اللہ کے گھر سے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں سننے کی، بولنے کی طاقت دیا، قوت دیا ہے، اسی کے گھر سے دشمنی کر کے بیٹھے ہیں، ہم اسی کے گھر میں نہیں آنا چاہتے۔ آپ اندازہ لگائیے، اچھا خاصا انسان 1 منٹ میں ہارٹ اٹیک آ گیا، 1 منٹ میں اس کا دماغ کے سر کا کوئی نس پھٹ گئی، پریشان ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے مال پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر، اپنے دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر عبادت سے
اس دنیا میں عبادت سے اگر کسی کو چھٹی مل سکتی تھی تو وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو نبی کے پاس اپنی درخواست لے کر کے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، میرے گھر میں کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کر کے آئے، اے اللہ کے رسول کیا میں مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کہا کہ تم اذان سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا فعجب، تو آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، مجھے نہیں پتا تم کیسے آؤ گے، کیا کرو گے، وہ میرا ٹینشن نہیں ہے، تم کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا۔ میرے دوستو، ہمارے زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے، دنیا سے دل لگانا نہیں۔ دنیا اتنا حاصل کیجئے جو آپ کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہتر ہو، ایسی دنیا جو آپ کو نماز سے غافل کر دے، آپ کو مسجد سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، رشتہ داروں سے دور کر دے، ماں باپ سے دور کر دے، ایسی دنیا کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، یہ پوری دنیا لعنت والی ہے سوائے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یا ذکر کرنے والے لوگ، یہ دنیا ملعون ہے۔ نبی اور اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، مرے ہوئی بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ہم کو پڑھ کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا ہے۔ عبداللہ بن عامر کا واقعہ میں کئی بار آپ کو اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ جب میں یہ کام کرتا تھا، اللہ کی قسم اتنا بیمار تابعی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کی بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ اپنے بچوں سے کہتا مجھے مسجد میں لے کر کے چلو، مجھے مسجد میں لے کر کے چلو۔ ان کے بچے کہتے ہیں ابو جان آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیجئے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کیا تم نے سنا نہیں، اللہ رب العالمین کا منادی آواز لگا رہا ہے، آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم کہتے ہو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مجھے مسجد میں لے کر کے چلو۔ اللہ کی قسم ان کے بچے دونوں ہاتھ میں اٹھا کر کے مل کر کے مسجد میں لا کر کے ایک کونے بٹھا دیا۔ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہے، مؤذن نے اقامت کہہ دیا، امام نے نماز شروع کر دیا اور نماز شروع ہو گئی۔ قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، سجدے میں گئے۔ عبداللہ بن عامر کے زندگی کا آخری سجدہ، سجدے میں گئے، دوبارہ سر نہیں اٹھایا، سجدے میں انتقال کر گئے اور اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے۔ یہ ہمارے تابعین تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جن کو دنیا کی کوئی طاقت نماز پڑھنے سے نہیں روک پاتی۔ میمون بن مہران کوفہ کے بادشاہ تھے، کوفہ کے بادشاہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو دیکھا نماز ختم ہو گئی، جماعت، ان کی زبان سے کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ مصیبت کے وقت، کسی کے انتقال کے وقت، ناگہانی آفت کے وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اے میمون، کوفہ کی حکومت کرنا یہ تمہارے لیے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر نہیں ہے، چھوڑ دے ایسی حکومت جو تجھے جماعت سے نماز پڑھنے میں پیچھے رکھ دے، چھوڑ دے ایسی حکومت۔ وہ لوگ نماز کا مطلب سمجھتے تھے۔ نبی جن کی زندگی میں دشمنوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں، بددعا نہیں کیا۔ طائف کے لوگوں نے جوتے اسے مارے تھے، خون جوتے میں پڑ گئے تھے، جبرائیل آ گئے، پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، اگر آپ کا ایک اشارہ ہو پورے طائف والوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ کہا نہیں، اتنا ظلم برداشت کر لیا۔ لیکن غزوہ خندق میں جب عصر کی نماز پڑھنے سے ان دشمنوں نے مشغول کر دیا، غافل کر دیا، تو نبی نے کیا فرمایا؟ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اے اللہ
ان کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے آج تیرے نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو نماز پڑھنے سے غافل کر دیا۔ آج ہم دکان میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہیں، مکان میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑتے، موبائل دیکھ کر کے، ٹی وی دیکھ کر کے، شادی بیاہ میں ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ہماری پیشانی پر ذرہ بھی شکن نہیں آتا، افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے آج نماز چھوڑ دیا، ایک نماز چھوٹ گئی ہم سے، کبھی نہیں افسوس ہوتا۔ صحابہ کرام تڑپ جاتے تھے، تڑپ جاتے، ایک نماز چھوٹ جاتی پریشان ہو جاتے وہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی، ایک ایسا بکریوں کے چرانے والا صحابی جو بکریاں چراتا ہے، سنو دوستو، جب ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا دل کے اندر نا، تو کیا منظر پیدا ہوتا ہے۔ بکریاں چرا رہا پہاڑ کے اوپر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالی اپنے اس بندے کی حرکت کو دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ کبھی کبھی گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کچھ حرکتیں کرتے ہیں نا، تو ماں باپ دیکھ کے ہنستے ہیں، کیا کام کرتا، کیا کامیڈی کرتا ہے، ہم بچے کو دیکھ کر کے ماں باپ ہنستے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھ کر کے ہنستا ہے جو پہاڑ پہ اکیلے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، پھر بھی نماز کے وقت پہ اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا، نماز نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، ہم نے ایک ترازو بنایا تھا، ایک میزان، کہ جو فجر کی نماز میں آئے گا ہم اسی کی بات مانیں گے، اسی کے اوپر بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے۔ جو فجر کی نماز کو نہیں آئے گا ہم اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس کی حدیثوں کو نہیں لیں گے، اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ سترہ بنایا تھا، ایک اصول بنایا تھا انہوں نے۔ آج اگر اصول بنا دیا جائے نا، فجر کی نماز میں 4 لوگ 6 لوگ ہیں ہمارے، ہم سونے مست ہیں، دن بھر دنیا، رات بھر مست، ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک کا موبائل، 12 بجے تک ٹک ٹاک، اور پھر سوتا ہے۔ ماں باپ کبھی بچوں کو نہیں کہتے جلدی سو جاؤ بیٹا، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، لیکن یہ کہیں گے جلدی سو جاؤ، صبح مارننگ کلاس ہے، جلدی سو جاؤ، اسکول جلدی جانا ہے، لیکن ماں باپ کبھی نہیں کہیں گے کہ چلو نماز کے لیے جانا ہے، اٹھو نماز کے لیے، جلدی چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے جو تربیت دیا تھا اپنے بچوں کو، وہ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ ہم نہیں کرتے ہیں ایسا، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کی تعلیم، دنیا کی چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ان کو تعلیم نہیں دیتے۔ میرے دوستو، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میری ماؤں اور بہنوں، میرا جو درد ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد ہم کو اس دنیا سے چھوڑ کر کے ہماری اصل جو دنیا ہے اس دنیا میں جانا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد پھر ہم لاکھ کوشش کر لیں عبادت کرنے کی، لاکھ منت و سماجت کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دینے والا نہیں ہے۔ جو ہم عمل کیے ہوں گے یہاں پر اسی کا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے دنیا سے زیادہ دل نہ لگائیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی وہ تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ سب سے عقل مند آدمی ہے۔ جو دنیا میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے اس کو سب سے بڑا بیوقوف کہا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی میری جو میں نے آپ کے سامنے کیا، اور خصوصاً عبادت جب آپ کریں تو عبادت کے باب میں، عبادت کے معاملے میں آپ دیکھ بھال کر کے عبادت کریں کہ کون سی عبادت جائز ہے اور کون سی عبادت جائز نہیں ہے، کون سی عبادت کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، کون سی عبادت کرنے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، الگ الگ راستے پر الگ الگ طریقے پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، دین کو سمجھیے اور اپنے پسند سے نہیں، نبی کی پسند سے آپ عبادت کریں۔ یہ کچھ باتیں میری تھیں۔ اللہ رب العالمین ہوتا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی